پاکستان کا کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کو امریکہ کے حوالے کرنا، کیا اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر ہو رہی ہے؟ اور داعش پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں، اور شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس سخت حفاظتی انتظامات میں برسلز میں جاری ہے۔ اس اجلاس کا مقصد دفاعی اخراجات میں اضافے اور یوکرین کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کے اعادے کے لیے چند اقدامات کی توثیق کرنا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ کی کیو کے لیے فوجی امداد کی معطلی نے ان خدشات کو ہوا دی ہے کہ امریکہ شاید اب یورپ کو سیکیورٹی دینا جاری نہ رکھے۔ یورپی یونین کے 27 ممالک کے رہنما یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ اس اجلاس میں شامل ہیں، لیکن ہنگری نے کیو کی حمایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ یوکرین کے ایک علاقائی گورنر کے مطابق کل رات روس نے یوکرین میں صدر زیلنسکی کے آبائی شہر میں ایک ہوٹل پر میزائل حملہ کیا، جس میں 4 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو گئے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین، امریکہ اور برطانیہ کے رضاکاروں کا ایک گروپ اس حملے سے کچھ دیر پہلے اس ہوٹل میں پہنچا تھا، لیکن یہ سب محفوظ رہے۔ یوکرینی صدر کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو پوسٹ میں ایمرجنسی عملہ لوگوں کو تباہ شدہ ہوٹل سے نکال رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ ویڈیو کب فلمائی گئی اس بات کی وہ آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے مطابق روسی افواج نے کل رات 100 سے زیادہ ڈرون حملوں کے علاوہ 2 بیلسٹک میزائلز بھی فائر کیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ میں قید امریکی یرغمالوں کی رہائی کے لیے امریکہ نے عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر حماس نے ان مقتولوں کو رہا نہیں کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس سے بات چیت امریکہ کے اس دیرینہ موقف میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ ایسے گروہوں سے مذاکرات نہیں کرتا جسے وہ دہشت گرد تنظیموں کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ نے حماس کو 1997 میں دہشت گرد گروہ قرار دیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یرغمالوں سے متعلق امور کے لیے امریکی نمائندے نے حال ہی میں دوحہ میں حماس کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندے کو حماس سے براہ راست بات کرنے کا اختیار ہے۔ کولمبیا میں جنگلی حیات کے تحفظ کے ایک ادارے نے 148 کچھووں کو آزاد کیا ہے، جنہیں چوری کر کے پالتو جانوروں کے طور پر فروخت کیا گیا تھا۔ ان کچھووں کو کارٹیجینا شہر کے ایک ریزرو میں ان کے قدرتی ماحول میں چھوڑا جائے گا۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے ان کچھووں کو انہی کی نسل اور قسم کے دوسرے کچھووں کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ ماحولیات کے حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلی جانوروں کو نہ پالیں اور ان جانوروں کی غیر قانونی سمگلنگ کے کسی بھی معاملے کی اطلاع دیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے قریبی شہر بیکاسی کے رہائشیوں کو شدید بارشوں اور طغیانی کے بعد محفوظ پناہگاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے پانی کی سطح تقریباً 10 فٹ تک پہنچ گئی تھی، جس سے 1000 سے زیادہ گھر زیر آب آ گئے۔ انڈونیشیا کے حکام کلاؤڈ سیڈنگ کر رہے ہیں، جس سے بارش کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالحکومت جکارتا کے ارد گرد سیلاب آیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے اب تک 1 شخص ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کی گرفتاری کے اعلان اور اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سے پاکستان میں اس موضوع پر کافی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گرد گروہوں سے متعلق کس حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ اور تعاون ہو رہا ہے۔ پاکستان کے چند ماہرین کے خیال میں صدر ٹرمپ کا امریکی کانگریس سے خطاب میں پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کو سراہنا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں سن 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ دھماکے میں 13 امریکی فوجی جو ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے مشتبہ منصوبہ ساز کو کل امریکی ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس حملے میں ہلاک ہونے والے سروس ممبرز کے خاندانوں سے بھی بات کی ہے۔ We'll do too. We can do too. Hi guys. Thanks, Congressman. I'm sure you guys want to talk about Mohammed Sharifullah. 3 سال کے عرصے میں بائیڈن انتظامیہ اس شخص کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا سکی، لیکن 1 ماہ کے عرصے میں ہمارے انٹیلیجنس شیئرنگ اور تعلقات کے ذریعے ڈائریکٹر ریڈ کلف پیم بانڈی کیش پٹیل کی بہترین کوششوں سے وہ ایک رات میں امریکہ پہنچ گیا۔ یہ جذباتی لمحہ تھا، لیکن صدر بہت خوش تھے۔
متاثرہ خاندانوں سے بات کرنے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس وحشی شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ میرے لیے اور خاص طور پر ایک والد سٹیو نکونی کے لیے ایک بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ گزشتہ اسٹیٹ آف دی یونین سے بائیڈن کے خطاب کے دوران اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکنے پر وہ گرفتار ہوتے ہوئے بچے تھے۔ انہیں اس بات پر الجھن تھی کہ 4 سال کے دوران بائیڈن کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ایک مرتبہ بھی افغانستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ ایک حیران کن رات تھی جب یہ وحشی شخص، جسے اب انصاف کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، جہاز سے اترا تو ڈائریکٹر ریڈ کلف اور اٹارنی جنرل دونوں ایجنٹوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ as this monster got off the plane and is being brought to justice. گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے کئی حملے ہوئے ہیں، اور ان میں خیبر پختونخوا میں دارالعلوم حقانیہ اور بنو چھاونی میں بڑے حملے ہوئے ہیں، جبکہ شدت پسندی کی کارروائیوں میں صوبہ بلوچستان میں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوم پرستوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حافظ گل بہادر گروپ کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جاری لڑائی میں بھی شدت آنے کی اطلاعات ہیں، اور دونوں گروہوں کے درمیان جاری اس کشمکش سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں سرگرم داعش خراسان بھی پاکستان میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ جب ہم داعش خراسان کی حالیہ کارروائیوں کی بات کرتے ہیں تو دارالعلوم حقانیہ کا جو حملہ تھا، جو خودکش حملہ تھا، جس میں مولانا حامد الحق حق کے علاوہ 6 اور لوگ بھی ہلاک ہوئے، اس میں خاص طور پر خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ داعش خراسان انوالو تھی۔ بلوچستان کے ضلع خزدار میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ خراسان ڈائری کے افتخار فردوس اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات پر مزید بات کرتے ہیں۔ افتخار، بہت شکریہ۔ امریکی حکام کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں تبصروں سے کیا داعش خراسان کو توجہ مل رہی ہے یا ملے گی؟ دیکھیں، جو پاکستان اور امریکہ کا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ آبویسلی ہمیشہ سے کاؤنٹر ٹیررزم کے سفیر میں جو ہے ہمیشہ سے ایک اس پہ وہ تہ لپٹی ہوئی ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کی گئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں کہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ مولڈ کر کے گرین انرجی اکانومی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے، لیکن ان سب کے باوجود جو دہشت گردی ہے وہ آبویسلی ایک ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو اگلے چند سال ہوں گے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں گے۔ میرے خیال میں اس میں بدلاؤ جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور اس پر باقی جو ہے ریلیشن شپس کا انحصار ہوگا، کیونکہ جو ریجنل سیکیورٹی پیراڈم ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چائنا ہے، چاہے وہ ایران ہے، وہ سارے ممالک جو امریکہ کے انٹرسٹ کے ہیں، اور ان سب کے اندر جو ہے داعش خراسان کا مسئلہ ہے۔ یہ سب کے سب ممالک جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ بھگت چکے، پرٹیکولرلی آئسس خراسان کا۔ ایسے وقت میں پاکستان سے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر انٹیلیجنس ٹپ آف دینا، اور آگے جو ہے اس پر پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا جو ہے وہ نقل و حرکت کرنا، اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو کافی کنجوس ہے اس معاملے میں، ٹریڈیشنلی کسی کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کرنا، میرے خیال میں اس بات کی طرف اندیا ہے کہ اگلا ریلیشن شپ جو ہوگا، جو اگلا ادوار ہے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بیسس پر جو ہے یہ ریلیشن شپ ہوگا۔ اسے اکانومی کی بہتری کی طرف یا پولیٹیکل جو ہے وہ ڈیوائڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر جو ہے وہ انحصار کرنا چاہیے۔ تو افتخار، اس واقعے سے کیا دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، جس طرح سے آپ مینشن کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے کانٹیکس میں شاید اس دور میں بھی اسی طرح سے رہے گی، تو یہ کیا اسی لیول پہ ہے؟ اس کے علاوہ باقی جو آپ نے گرین انرجی اور اکانومی کی بات کی، ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے؟ دیکھیں، جو امریکی حکام سے بات ہوتی ہے، اور جب بھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں یا واشنگٹن میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ تو کم از کم پرائیورٹی لسٹ میں ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ نہیں تھا۔ رہی بات سیاست کی یا لوکل پولیٹیکل جو ایک سفیر ہے، جو کچھ لوگوں نے چند باتیں ابھی سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ کی بھی تھی عمران خان کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، لگتا نہیں ہے کہ وہ ریئلسٹک ہے، بلکہ وہ صرف کوئی پبلک پریشر کے نیچے یا کوئی پبلک کنزمپشن کے لیے وہ
باتیں جو وہ کی گئی تھی. جو تجارت اور باقی ساری چیزیں ہیں, امریکی حکام سے جو بات ہوئی ہے اور میری اپنی ذاتی جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو اگلا جتنا بھی امریکی پیکج ہوگا پاکستان کو دیکھنے کے لحاظ سے یا اس میں ترقی کے لحاظ سے, وہ سب کے سب فیوچر ریلیشن شپ جو ہے وہ اسی کانٹیکس میں افتخار ایک چیز لاسٹ میں اور جاننا چاہوں گا کہ طالبان کے خلاف داعش خراسان کے حملے اور کشیدگی کیا پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے اور کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ دارالعلوم حقانیہ کے حملے میں کیا آثاریاں کی جا رہی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, جو انویسٹیگیٹرز ہیں جو ان سے جتنی بات ہوئی ہے ابھی تک داعش خراسان نے البتہ اس کو کلیم نہیں کیا, لیکن ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ابھی فی الحال وہ سب کی سب اسی طرف جو ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ داعش خراسان ہی اس کے پیچھے ہے اور ان کی انوالومنٹ ہے جو دارالعلوم حقانیہ کی آپ بات کریں. رہی بات پاکستان اور افغانستان کی, تو میرے خیال میں کافی ایسکیلیشن ہے دونوں ممالک کے درمیان میں, اور اس ایسکیلیشن کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ داعش خراسان جیسی تنظیموں کے لیے جو ہے وہ ہے, کیونکہ وہ اسی کیوس کے اندر پھنپتے ہیں, اسی کے اندر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات میں کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید نیریٹو بیسس پر تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر الزام جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں کہ شاید اڈے یا ان ایریاز کے اندر ہے, لیکن دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ داعش خراسان جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ایک ایگزسٹینشنل کرائسس ہے, اور اگر ان کی طرف جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی میجرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے خطرات کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ افتخار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے. پاک افغان سرحدی علاقے میں گرفتار ہونے والے مبینہ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر کی طرف سے اس گرفتاری کے بعد ایک ٹیلی فون کال بھی کی گئی ہے. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو 4 فروری کو امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر مائک واٹس کی کال موصول ہوئی. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کی کوششوں پر صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قومی سلامتی کے مشیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی جانب سے افغانستان میں پیچھے چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس لینے کے اعلان کو بھی سراہا. صدر ٹرمپ نے منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بہت سے امور پر بات کی. دونوں پارٹیوں کے اراکین کانگریس یعنی ریپبلکنز اور ان کے حریف ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کے اس خطاب پر کیا رد عمل دیا, آئیے جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس امداد کی منظوری کانگریس نے دی تھی. میں مزید کہوں گی کہ اس رقم کی منظوری امریکہ نے دی تھی اور یہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوا تھا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا یہ کہنا کہ ہم یہ امداد فراہم نہیں کریں گے دراصل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم اس تباہ کن جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھیں جو روس کے یوکرین پر دوسری بار حملہ کرنے سے شروع ہوئی تھی. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی اہم ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے اور اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے. صدر ٹرمپ زیلنسکی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. زیلنسکی بھی ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب وہ جمعے کے روز صدر ٹرمپ سے ملے تو انہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے واقعتاً برا مشورہ ملا تھا. بظاہر اسے کچھ حد تک خبروں میں جگہ ملی. آخرکار ہمیں اس جنگ کو ختم کرنا ہے. ہمیں مزید رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یورپ کو مزید رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنگ شروع سے ہی تباہ کن رہی ہے. بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور سر ٹرمپ ڈیل میکر اور امن ساز ہیں اور اس طرح وہ اس کو ختم کریں گے. اگر ہم اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور حملہ ہوتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا میری تشویش یہ ہے کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے
جو جوہری نگران ادارے کے ساتھ شامل ہو سکیں، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات صرف توانائی کے لیے ہیں، نہ کہ ایسا ہتھیار بنانے کے لیے جو مشرق وسطیٰ کے پورے تانے بانے کو بدل دے اور بات چیت کے موقع کو ضائع کر دے، تاکہ مزید ہلاکتیں اور بمباری نہ ہو، بلکہ سفارتی انداز میں مذاکرات کا ایک اور موقع ہو، تاکہ آخر کار ایک ایسا مشرق وسطیٰ حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں جس میں سبھی شامل ہوں اور اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان امن قائم کر سکیں، اور یہ صرف 2 ریاستی حل کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کی سب حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں تجارت میں فرق نہیں چاہیے، اور اگر کینیڈا اور میکسیکو یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ افراط زر نہیں ہوگا، ہم ٹیکسوں میں چھوٹ دیں گے، ہم اشیاء کی قیمتوں پر رعایت دیں گے، دکاندار گاہکوں کے لیے قیمتیں کم کریں گے اور صارفین در حقیقت اس سے کم قیمتیں ادا کریں گے جو وہ ٹیرف سے پہلے کر رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں حال ہی میں ایک سروے جو ہوا پیو ریسرچ سینٹر کا، اس کی چند روز پہلے واشنگٹن بیس تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے امریکہ میں مذہبی رجحانات جاننے کے لیے دی ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے نام سے ایک تحقیق کے نتائج جاری کیے۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2023 اور 24 کے دوران کیے جانے والے اس سروے میں 50 ریاستوں میں 36,000 لوگوں سے بات کی گئی، جس میں امریکیوں کی مذہبی شناخت، عقائد اور نظریات کا جائزہ لیا گیا۔ اس جائزے کے مطابق ملک میں 62% مسیحی اور 7% دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، جبکہ 29% اپنے آپ کو کسی مذہبی عقیدے کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ پیو ریسرچ کے اس حالیہ سروے کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ میں بتدریج کسی بھی مذہب سے وابستگی نہ رکھنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ اور مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے اہم نکات بتا رہی ہیں فائزہ بخاری۔ امریکی ادارے پیو ریسرچ نے اپنے تازہ ریلیجس لینڈسکیپ سروے میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کے 35,000 سے زائد افراد سے ان کی مذہبی وابستگی، سماجی اور سیاسی نظریات، عمر، نسل اور صنف کے بارے میں سوالات کیے۔ اس سے قبل 2014 اور 2007 میں بھی ایسے ہی سرویز کروائے گئے تھے۔ موجودہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں کرسچینٹی کو ماننے والے افراد میں 2022 تک بتدریج کمی ہوتی رہی، لیکن پھر اس میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ 2020 سے اب تک امریکہ کی بالغ آبادی میں 60 سے 64% تک مسیحی مذہب کو ماننے والے ہیں، جبکہ 28 سے 31% امریکی آبادی کسی مذہب پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2007 میں 78% امریکی خود کو مسیحی کہا کرتے تھے، 2014 میں یہ شرح کم ہو کر 71% ہو گئی اور 2024 میں 63%۔ عموماً ایسے افراد میں کرسچینٹی سے وابستگی کم ہوئی ہے جو کم عمر، غیر شادی شدہ اور کالج سے فارغ التحصیل ہیں، جبکہ خواتین، عمر رسیدہ، شادی شدہ اور کالج کی ڈگری نہ رکھنے والے اکثر افراد نے مذہبی عقیدے کو ماننے کا دعویٰ کیا۔ ایسے افراد میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ کسی عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والے افراد کی 2007 میں شرح 16% تھی، مگر 2014 میں یہ بڑھ کر 23% اور پھر 2024 میں 29% ہو گئی۔ ایسے افراد میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ امریکہ کی 7% سے کچھ ہی زیادہ آبادی مسیحیت کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے باہر پیدا ہوئے۔ امریکی آبادی کا 1.7% یہودی، 1.2% مسلمان اور 1% سے کچھ کم یعنی 0.9% ہندو ہیں، جبکہ بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد ان سے کچھ زیادہ یعنی 1.1% ہے۔ پیو ریسرچ ہی کے مطابق 2050 تک امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے زیادہ ہوگی اور کرسچینٹی کے بعد اسلام امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب بن جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ امیگریشن ہے۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے 75% مسلمان تارکین وطن ہیں، ان کی عمریں بھی کم ہیں اور مسلمان فیملیز میں بچوں کی شرح پیدائش بھی زیادہ ہے۔ اور شو کے آخر میں شامل کرتے ہیں موبائل انڈسٹری کی ایک خبر۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2030 تک موبائل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ عالمی معیشت میں اس کا حصہ تقریباً $11 ٹریلین تک پہنچ جائے گا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہونے والے ایک ٹیک شو موبائل ورلڈ کانگریس کے دوران موبائل انڈسٹری کے لیے یہ جائزہ رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا، آئیے جانتے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی کی صنعت سے متعلق بارسلونا میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں سے لے کر نئے کاروباروں تک سب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کاروبار کا موقع ملتا ہے اور یہ صنعت ترقی پا رہی ہے۔
موبائل ورلڈ کانگریس کا اہتمام کرنے والی موبائل نیٹ ورکس کی غیر سرکاری تنظیم GSMA کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس موبائل ٹیکنالوجیز اور ان کی پیش کردہ سہولتیں دنیا کی مجموعی پیداوار کا 5.8 تھیں۔ ان کی پیش گوئی ہے کہ جب مزید لوگ ان سہولتوں سے منسلک ہوں گے، 5G کو فروغ ملے گا اور AI کی قابلیت اور افادیت میں اضافہ ہوگا تو یہ شرح اور بڑھ جائے گی۔ یہ بہت بڑا ہے، ہم بات کر رہے ہیں $6.5 ٹریلین کی اور یہ 2030 تک بڑھ کر لگ بھگ 11 ٹریلین ہو جائے گا۔ لہٰذا موبائل ٹیکنالوجی کا اثر بہت بڑے پیمانے پر ہے اور اس سے بہت سی کمپنیاں اس قابل ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ کمائیں، بہتر صلاحیت حاصل کر سکیں اور اپنے گاہکوں کی بہتر سروس فراہم کریں۔ 2024 کے آخر تک 4.5 ارب سے زیادہ لوگ موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے اور 5G کنیکشنز 2 ارب تک پہنچ گئے، جبکہ 2028 تک سیلولر ٹیکنالوجی 4G کی جگہ لے لے گی۔ 5G سپیڈ بڑھانے، تاخیر کم کرنے اور وائرلیس سروسز کے لیے زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کے قابل ہے، لیکن جو دنیا میں کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ماہر خبردار کرتے ہیں کہ یورپ میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق بھاری قواعد و ضوابط اس صنعت کی اہلیت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ یعنی یکساں مواقع کی ضرورت ہے۔ میں اس انڈسٹری میں تقریباً 40 سال سے ہوں اور ہم نے کم از کم پچھلے 20 برسوں سے یکساں مواقع کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے، ہمیں دوسری ٹیکنالوجیز اور دیگر صنعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آڑ نہیں، لیکن اسے ایک سے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ آج یہ یکساں اصولوں پر نہیں ہے۔ اس سال چرچا مصنوعی ذہانت یا AI کا ہے، لیکن یہ روبوٹس کے بارے میں نہیں بلکہ زیادہ تر امکانات پس پردہ ہیں۔ AI نیٹ ورکس خرابیوں کی نشاندہی کر کے ٹیلی کام کو بہتر بنا رہی ہے، اسکیم فون کالز کی نشاندہی کر رہی ہے اور جنریٹو AI کی مدد سے اسپیچ ریکگنیشن کے ذریعے کسٹمر سروس بہتر بنا رہی ہے۔ جب ہم نے پچھلے سال اس کے بارے میں بات کی تو ہم جو چاہ رہے تھے وہ حقیقتاً اس کی ابتدا کرنا تھا، خاص طور پر ڈیوائسز میں، ان میں وہ صلاحیتیں شامل کرنا جن سے یہ تجربات ممکن ہوں۔ ہم وہاں کافی حد تک پہنچ گئے ہیں، خاص طور پر اعلیٰ درجے کی مصنوعات میں۔ میرے خیال میں اب چیلنج بزنس ماڈلز ہیں، لہٰذا ایجنٹک AI، آپ کے فون میں ایک ایجنٹ موجود ہونے کا یہ خیال جو آپ کی زندگی آسان بنا دے گا، شو کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل کاروباری ماڈل کے لیے چیلنج ہوگا۔ جیف بلیبر کہتے ہیں کہ یہاں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن سخت مقابلہ اور جیو پالیٹکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں شو کو دیکھتے ہیں، جب آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں تو یہاں چہل پہل ہے، امید بھی بہت ہے، لیکن یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ اس پوری فضا میں آپ کہاں ہیں۔ لہٰذا اسمارٹ فون کے لیے اتنا ہی زیادہ مقابلہ ہے جتنا پہلے تھا، اور اعلیٰ سطح پر واقعی بہت سخت ہے۔ آپریٹرز کے لیے وہ ضابطوں میں اضافے کے چیلنجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر یورپی مارکیٹ میں ایک چیلنج ہے، اور ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ عالمی فضا یقینی طور پر تبدیل ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت موجود ہے۔ موبائل ورلڈ کانگریس کا آغاز تو موبائل فون کی ٹیکنالوجی کو سامنے لانے کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ بڑھ کر ٹیکنالوجی کی مختلف موضوعات تک پھیل گئی، جن میں ڈیجیٹل ہیلتھ اور موبلٹی بھی شامل ہو گئی۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اس کانفرنس کا تو آج آخری دن تھا، لیکن پاکستان کی موبائل انڈسٹری کے حوالے سے ٹاپ لائن ریسرچ پاکستان کا جو ایک تحقیقی ادارہ ہے، پرائیویٹ تحقیقی ادارہ، اس کی طرف سے کچھ فیکٹ شیئر کیے گئے، کچھ نمبرز شیئر کیے گئے 2024 کے لیے۔ 2024 میں 47% لوکل موبائل پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑھی ہے، اور اس میں سے 59% جو ہیں وہ اسمارٹ فونز پاکستان میں بن رہے ہیں۔ اور اوورال اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں موبائل فونز جو لوکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ 95% پاکستان کی لوکل ڈیمانڈ کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔